السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالہ سے صحیح بخاری کی احادیث۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 25 اور حدیث نمبر 1930، 31 اور 32۔ روزہ دار کا غسل کرنا جائز ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزے سے تھے، لیکن حمام کے لیے گئے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں کہ کوئی حرج نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈ حاصل کرنے میں کوئی کباہت نہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہوا ہو اور کنگھا کیا ہوا ہو، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک آبزن پتھر کا بنا ہوا ہے جس میں میں روزے سے ہونے کے باوجود غوطے مارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ آپ نے روزہ میں مسواک کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دن میں صبح اور شام وقت مسواک کیا کرتے تھے اور روزہ دار تھوک نہ نگلے، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تھوک نگل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ ہوتا ہے، کیا پانی میں مزہ نہیں ہوتا حالانکہ اس سے کلی کرتے ہو؟ انس، حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 1930۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1931۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں غسل کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے، پھر آپ روزے سے رہتے۔ غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت جانے کے بعد کرتے۔ حدیث نمبر 1932۔ اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔